السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ایک نیوز اپڈیٹ پر ڈسکشن کریں گے۔ خبروں کے مطابق حکومت آنے والے بجٹ 2022-23 میں کچھ زیادہ قیمت والی غیر منقولہ جائیدادوں اور لگژری گاڑیوں پر لگژری ٹیکس کے نفاذ کے امکان پر غور کر رہی ہے۔ اس قسم کا ویلتھ ٹیکس غیر منقولہ جائیداد یا مہنگی گاڑیوں کی مخصوص قیمت پر سالانہ بنیادوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ اگر تجویز منظور ہو جاتی ہے تو یہ 2022-23 کے لیے سب سے بڑا ریونیو پیدا کرنے والا اقدام ہوگا، جبکہ ایک اور متبادل تجویز یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR آنے والے بجٹ 2022-23 میں وفاقی دارالحکومت کی حدود میں پوش رہائشی علاقوں میں واقع بڑی رہائشی جائیدادوں اور فارم ہاؤسز پر لگژری ٹیکس کی تجویز دے سکتا ہے۔ FBR آئندہ بجٹ میں پوش رہائشی علاقوں میں واقع بڑے گھروں پر لگژری ٹیکس لگانے کی تجویز کے قانونی پہلو کا تجزیہ کر رہا ہے۔ FBR اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا وفاقی حکومت غیر منقولہ جائیدادوں پر ایسا لگژری ٹیکس لگا سکتی ہے۔ اگر تجویز کو حتمی شکل دی جاتی ہے تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں واقع مختلف کیٹیگریز کے رہائشی مکانات پر متعین ریٹس پر لگژری ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔ ایک ٹیکس ماہر کے مطابق فنانس بل 2020 میں ICT میں لگژری گھروں پر ٹیکس متعارف کرایا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے واپس لے لیا گیا۔ سینیٹ نے اپنی سفارشات میں کہا کہ اسے بغیر کوئی وجہ بتائے چھوڑ دیا جائے یعنی ہٹا دیا جائے۔ فنانس بل 2020 کے تحت کنال میں مختلف سائز کی بنیاد پر فارم ہاؤسز پر لگژری ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس وقت بیواؤں کے سیلف آکیوپائڈ ہاؤسز پر لگژری ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا اور وزارت داخلہ کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے منسلک محکموں کے ذریعے ٹیکس کی وصولی اور فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جمع کرائے۔ فنانس بل 2020 کے تحت اسلام آباد میں لگژری مکانات پر ٹیکس رہائشی عمارتوں پر عائد کیا گیا تھا۔ 6000 مربع فٹ سے زیادہ رقبے کے ساتھ 2 کنال سے 4 کنال تک ٹیکس کی شرح 1 لاکھ روپے فی کنال کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ 8000 مربع فٹ سے زیادہ کے احاطہ شدہ رقبے کے ساتھ 5 کنال یا اس سے اوپر کی صورت میں ٹیکس کی شرح 2 لاکھ روپے فی کنال تھی۔ فنانس بل 2013-14 میں پنجاب حکومت نے پنجاب اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ایکٹ 1958 کے ریٹنگ ایریا کے ایک حصے میں واقع رہائش مکانات پر لگژری ٹیکس لگایا تھا۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی جانب سے 2 کنال یا اس سے بڑے مکانات پر لگژری ٹیکس کے نوٹسز منسوخ کر دیے تھے۔ مزید تفصیلات کے مطابق حکومت آئندہ مالی سال میں مزید 300 ارب روپے جمع کرانے کے لیے نئے ٹیکس اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ تجاویز میں بڑے گھروں، بڑی گاڑیوں پر لگژری ٹیکس شامل ہے۔ رینٹل کی آمدنی پر ٹیکس زیر غور ہے۔ DC کی شرحوں پر نظر ثانی کیے جانے کا امکان ہے۔ اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق اتحادی حکومت 2022-23 میں تقریباً 300 ارب روپے اضافی ریونیو بڑھانے کے لیے آئندہ بجٹ میں نئے ٹیکس اقدامات متعارف کرانے پر غور کر رہی ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ٹاسک دے رہی ہے کہ وہ علاقوں اور ریٹس کو حتمی شکل دے۔ نئے اقدامات میں پوش علاقوں میں بڑے گھروں پر لگژری انکم ٹیکس لگانے کی بھی تجویز ہے۔ اس تجویز میں کرائے کی آمدنی میں توسیع اور مؤثر طریقے سے ٹیکس لگانا بھی شامل ہے، جبکہ لگژری گاڑیوں کے مالکان کو بھی اس ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا۔ بجٹ دستاویزات میں لگژری ٹیکس کا کوئی عنوان نہیں ہوگا، لیکن یہ ٹیکس امیر لوگوں پر لگایا جائے گا۔ حکومت ان شعبوں یا مصنوعات پر ٹیکس لگانے سے گریز کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے جو غریب لوگوں کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں۔ FBR کی ٹیکس تجاویز اس اصول کے گرد گھومتی ہیں کہ بجٹ بنانے والوں کو وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق تمام ذرائع سے امیر لوگوں کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے، تاہم سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے مراعات کی پیشکش کی جائے گی۔
وزارت خزانہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق نئے ٹیکس صرف 300 ارب روپے کے لگ بھگ ہوں گے، جو کہ مجموعی جی ڈی پی کا 0.4% ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ریئل اسٹیٹ میں تیزی اور اربوں روپے کی پارکنگ، خاص طور پر پچھلی حکومت کی جانب سے تعمیراتی شعبے کے لیے پیش کردہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی وجہ سے مالی سال 2023 کے بجٹ میں ٹیکس لگانے کی تجویز ریڈار پر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مکان کا مجوزہ سائز یا تو 1000 یا 1500 مربع گز سے زیادہ ہوگا۔ اس کا سائز مختلف ہو سکتا ہے اور اس کے لیے وفاقی کابینہ کی حتمی منظوری درکار ہوگی۔ اسی طرح لگژری گاڑیوں کے انجن کیپیسٹی کا بھی اگلی میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لگژری ٹیکس کے دائرے میں مزید اشیاء پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور تجویز ہے کہ ٹیکسوں کے مقصد سے جائیدادوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ انہیں مارکیٹ ریٹ کے برابر لایا جا سکے، اور ایک تجویز یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز کے لیے خریداروں سے ٹیکس کے محکموں میں ریئل ٹائم ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کروانا لازمی قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی پراپرٹی کی ویلیویشن کے لیے ڈپٹی کلکٹرز یعنی ڈی سی ریٹ کے نرخ اب بھی بہت کم ہیں، اور صوبوں سے کہا جائے گا کہ وہ پورے پاکستان میں ڈی سی کے نرخوں میں اضافہ کریں۔ ذرائع کے مطابق اس شعبے سے بہت زیادہ آمدنی کی توقع ہے۔ پچھلی حکومت نے بھی 44 اضلاع میں ویلیویشن ٹیبل کو بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ اسے جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کے قریب لایا جا سکے، تاہم ایف بی آر کی ان ویلیویشنز میں اضافہ اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔